خوش آمدید۔ آئیے آج وقت میں ایک لمبا سفر کرتے ہیں، ایک ایسا سفر جو ہمیں صدیوں پیچھے لے جائے گا، ایک ایسے علمی خزانے کی طرف جو علم و حکمت کے موتیوں سے بھرا پڑا ہے۔ ذرا سوچئے تو، آج سے 600 سال پہلے کا زمانہ، جب نہ کیمرے تھے، نہ انٹرنیٹ، نہ کوئی جدید ٹیکنالوجی، تو پھر اس دور میں جانوروں کے پراسرار دنیا کے راز کیسے محفوظ کیے گئے ہوں گے؟ ان کی عادات، ان کی فطرت، ان کی زندگی کو کیسے سمجھا اور لکھا گیا ہوگا؟ یہ سوال اپنے آپ میں ایک پوری داستان ہے۔ اور اسی سوال کا جواب ہمیں ملتا ہے 14ویں صدی کی ایک عظیم کتاب میں، جو خود کسی خزانے سے کم نہیں۔ اس شاہکار کا نام ہے حیات الحیوان، یعنی جانوروں کی زندگی، اور اسے تحریر کیا ہے اس دور کے ایک عظیم عالم علامہ کمال الدین الدمیری نے، ایسی شخصیت جن کے علم کا لوہا سب مانتے تھے۔ یہ کوئی معمولی کتاب نہیں تھی۔ اپنے زمانے میں اسے جانوروں اور پرندوں کے موضوع پر پہلی جامع، مستند اور اپنی مثال آپ عربی انسائکلوپیڈیا کا درجہ حاصل تھا۔ سوچئے، یہ اس دور کا ایک کتنا بڑا انقلابی کام ہوگا۔ تو آئیے ذرا قریب سے دیکھتے ہیں کہ علم کے اس 600 سالہ سفر نے اس کتاب کو آج ہمارے لیے اتنا خاص کیوں بنا دیا ہے۔ 600 سال، یہ صرف ایک ہندسہ نہیں ہے، یہ گواہی ہے اس علم کی جو نسلوں کا سفر طے کرتا ہوا، زمانوں کی گرد کو پار کرتا ہوا، آج ہم تک پہنچا ہے۔ یہ خیال ہی کتنا حیرت انگیز ہے کہ 6 صدیاں پرانی دانش آج بھی ہمارے سامنے زندہ ہے۔ حیات الحیوان صرف ایک کتاب نہیں، بلکہ اپنے دور کا ایک شاندار علمی کارنامہ ہے۔ علامہ دمیری نے کیا کمال کام کیا! انہوں نے قرآن، حدیث اور اس وقت کے تمام بڑے علمی ذرائع سے جانوروں سے جڑی ہر چھوٹی بڑی معلومات کو ایک جگہ پر جمع کر دیا۔ یہ تو جیسے علم کا ایک سمندر ایک کتاب میں بند کر دیا ہو۔ اور اس کتاب کے اندر ہے کیا؟ ارے معلومات کی ایک پوری کائنات، جانوروں کی تخلیق کے راز، ان کی عجیب و غریب عادتیں، ان سے انسان کو کیا فائدے مل سکتے ہیں، اور تو اور ان سے جڑے وہ دلچسپ مذہبی اور تاریخی قصے جو شاید ہی کہیں اور ایک ساتھ ملیں۔ لیکن اتنی قیمتی ہونے کے باوجود یہ علمی خزانہ جیسے وقت اور زبان کے تالوں میں بند ہو کر رہ گیا تھا۔ کلاسیکی عربی زبان کی مشکل کی وجہ سے عام انسان کی پہنچ سے بہت دور، بالکل ایک ایسے صندوق کی طرح جس کی چابی کہیں گم ہو گئی ہو۔ مگر اب جدید ٹیکنالوجی نے ہمیں اس صدیوں پرانے تالے کو کھولنے کے لیے ایک نئی، ایک ڈیجیٹل چابی دے دی ہے۔ دیکھیے، ایک طرف تھی کلاسیکی عربی کی رکاوٹ اور دوسری طرف ہے ایک پل، ایک ایسی ایپلیکیشن جو اس 600 سال کے فاصلے کو ختم کر رہی ہے۔ یہ اس قدیم اور مشکل متن کو ایک خوبصورت اور آسان اردو ترجمے کی شکل میں ہماری انگلیوں تک لے آئی ہے۔ اور اس نئی چابی کی بدولت علم کا یہ خزانہ اب سب کی پہنچ میں ہے۔ وہ علم جو صدیوں تک کتابوں میں محفوظ تھا، اب صرف چند کلکس کی دوری پر ہے۔ اب اس خزانے کو کھوجنا بھی بے حد آسان ہو گیا ہے۔ بس اپنا پسندیدہ موضوع تلاش کریں، اسے آرام اور سکون سے پڑھیں، اور پھر اس نایاب علم کو دوسروں کے ساتھ بانٹیں۔ علم بانٹنے سے ہی تو بڑھتا ہے۔ اور پڑھنے کا تجربہ بھی بہت شاندار ہے۔ اس کا ڈیزائن بہت سادہ اور خوبصورت ہے۔ انڈیکس کی مدد سے کہیں بھی پہنچنا آسان ہے۔ سرچ کی سہولت تو ہے ہی، اور ہاں، اپنی سہولت کے مطابق الفاظ کو چھوٹا یا بڑا کر کے پڑھنے کا لطف ہی الگ ہے۔ یہ ایک بہترین مثال ہے کہ کیسی ٹیکنالوجی ہمارے عظیم ورثے کو نہ صرف ہمیشہ کے لیے محفوظ بنا سکتی ہے، بلکہ اسے دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک زندہ حقیقت میں بھی بدل سکتی ہے۔ اور یہ سب ہمیں ایک بڑے سوال پر چھوڑ جاتا ہے کہ تاریخ کے پردوں میں ابھی نہ جانے کتنے ایسے انمول خزانے چھپے ہیں جو اپنی دریافت کا انتظار کر رہے ہیں۔ علم کا وہ اگلا قدیم خزانہ کون سا ہوگا جسے ٹیکنالوجی کی روشنی نصیب ہوگی؟